اس وقت قدم قدم پر امتحان ہے، قدم قدم پر مکر ہے، قدم قدم پر شیطان کی چالیں ہیں، قدم قدم پر ابلیس لعین اور نفس امارہ کے دھوکے ہیں۔ اور اس دور میں اگر کوئی اپنے آپ کو باندھ کے چل رہا ہے، باندھ کے تو بات یہ ہے کہ اگر اسباب و وسائل نہیں ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسباب و وسائل کا ہونا پھر اللہ کے لیے اپنے آپ کو باندھنا دو مختلف باتیں ہیں۔ ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ اختیار نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اختیار بھی ہے مگر اس کے باوجود اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو باندھنا یہ عام بات۔ 120 دن کے بعد مولانا باہر تشریف لائے اور پھر استاد نے وہ کچھ جو رہ گیا تھا وہ سارا کا سارا ان کے حوالے کیا۔ پھر یہ ہوا کہ پوری خونیہ شریف میں مولانا کو کوئی مقابل نہیں رہ گیا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ خونیہ شریف سے قریب ایک ناصریہ بھی ایک علاقہ ہے، لاندرا بھی ایک علاقہ ہے جو ترکی میں ہے، تو وہاں عیسائیوں کا ایک علاقہ تھا۔ واللہ راستے کیسے نکالتا ہے، معلوم وہاں جاتے وہاں جا کے چلہ کش ہو جاتے، 40 دن 80 دن 120 دن، تو کچھ ہی دن میں کمرہ لے کر کرائے پر کمرے میں بیٹھ جاتے۔ آج مضمون صرف اسی پہ رہے گا، سیرت حضرت مولانا پر رہے گا، اور مثنوی شریف کی شروعات انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس لیے کریں گے کہ جس کو جو پوائنٹ نوٹ کرنے وہ کر لیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، کیونکہ نئے دور میں ہم داخل ہو گئے۔ میرے اندر سے پکار آ رہی ہے کہ نئے دور میں ہم داخل ہو گئے۔ الحمدللہ ہر اتوار کو ترکی زبان کی سیکھنے کی کلاسز خانقاہ مولا روم میں شروع ہو گئی ہیں، شروع ہو چکی ہیں، جو ہمارے بچوں کی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے الحمدللہ ثم ہر اتوار کو عصر سے عشاء تک یہاں ترکی زبان کی لینگویج، تاکہ ہم تعلق میں آ جائیں اس زبان کے سہارے جو اس وقت مروج ہے، رائج ہے۔ چلہ گاہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لاندرا عیسائیوں کے علاقے میں جا کر چلہ کش ہو جاتے، اور کمرہ کچھ ہی عرصے میں بات مشہور ہو گئی کہ ایک مسلمان ولی آتا ہے اور لمبے عرصے تک کمرہ بند کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو پورے عیسائیوں کے علاقے میں مشہوری ہو گئی کہ مسلمان ولی پورنیہ سے آتا ہے اور آ کر یہاں بند ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لمبے لمبے عرصے بند رہتا ہے، نہ دروازہ کھلتا ہے، نہ کوئی پانی کی طلب ہے، نہ کوئی چائے یاد آ رہی ہے، نہ کوئی بریانی اور کوفتے کلیجی یاد آ رہی ہے، وہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک نکلے کمرے سے باہر، حجرے سے باہر نکلے تو ایک راہب آ کر سامنے کھڑا ہو گیا کہ آپ کی کتاب میں یہ بات ہے کہ ہر ذی روح کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، یعنی کہ جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ جب گزرنا پڑے گا ہر ایک کو، تو پھر آپ کا ہمارا فرق کیا ہے؟ آپ بھی گزریں گے، ہم بھی گزریں گے۔ انہوں نے گفتگو نہیں کی، اشارہ کیا میرے ساتھ آؤ، تو قریب ہی ایک تندور تھا، وہ نان بائی جو روٹی پکاتے ہیں، آج کل بھی بہت ہو گئے ہیں، افغانوں نے کھول دیے، تو تندور تھا تو وہاں پہنچے۔ مولانا نے اپنا اوور کوٹ جو پہنا ہوا تھا وہ نکالا، اس راہب نے قمیص یا کرتا پہنا ہوا تھا، میں نے نکالو اس کو، اشارہ کیا، اس نے نکالا، اس کو جیب میں اپنے اوور کوٹ کی کوٹی کے جیب میں رکھ دیا اور تندور میں ڈال دیا۔ کھڑا ہو کے دیکھتا رہا، جب تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو مولانا کا یہ جو کوٹی یا اوور کوٹ بہت چمک رہا تھا، روشن ہو رہا تھا، نیا لگ رہا تھا، اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ جلا ہوا اس کا کرتا جیب کے اندر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب گزریں گے محمد عربی کے امتی تو ایسے گزریں گے، اور تم گزرو گے تو ایسے گزرو گے، جیب کے اندر ہوگے بھی مگر جل جاؤ گے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک راہب آ کر